أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ ترجمہ: تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلوں والوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے بری جانور کے شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، اور اگر کوئی آدمی غلطی سے بری جانور کا شکار کر لے تو پھر اس کی جزا کے 3 صورتیں بیان کی تھی۔ پہلی صورت یہ تھی کہ اس جیسا جانور دے، دوسری صورت یہ تھی کہ اگر اس جیسا جانور مہیا نہ ہو، قیمتاً دینا چاہتا ہے تو پھر اس جانور کی جتنی قیمت بنتی ہے اس کو فطرانے کے اعتبار سے تقسیم کر کے جتنے افراد اس کھانے سے کھا سکتے ہیں مساکین کو وہ پیسے تقسیم کر دیے جائیں۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ اگر وہ قیمتاً بھی نہیں دینا چاہتا، اس کی صورت بھی مہیا نہیں ہے، تو پھر وہ روزے رکھے گا، ذالک صیامہ، پھر وہ روزے رکھے گا۔ لیکن ان 3 صورتوں میں سے پہلی جو صورت تھی جانور کا ذبح کرنا، وہ وہیں حرم کے اندر جہاں پر قربانی ذبح کی جاتی ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے، وہیں پر جا کر کرے گا۔ باقی جو 2 صورتیں ہیں وہ اگر وہاں پر کرنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں، وہاں نہ کرے گھر آ کر کرنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں، دونوں میں گنجائش ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بری جانور تو تمہارے اوپر شکار کرنا منع ہے، لیکن بحری جانور مچھلی وغیرہ کا اگر تم شکار کرنا چاہو تو اس کے شکار کی تمہیں اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں گنجائش دی گئی ہے۔ کیوں؟ فرمایا متاعا لکم وللسیارہ، تاکہ تمہارے لیے اور جو تمہارے ساتھ قافلہ ہے اس کے لیے یہ کھانے کا ذریعہ بن جائے۔ چونکہ انسان سفر کر رہا ہوتا ہے، جب شہر میں ہوتا ہے انسان تو وہاں پر کھانے کی اور چیزیں بھی مہیا ہوتی ہیں، لیکن انسان راستے میں ہے، سمندری سفر کر رہا ہے، وہاں پر کھانے کی چیزیں مہیا نہیں ہوتی، مچھلی مہیا ہوتی ہے جو کہ بحری جانور ہے، اس کے شکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، شکار کرنا چاہے شکار کر سکتا ہے۔ فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لیکن جب تک حالت احرام میں ہو تو تم پر خشکی کا جانور اس کا شکار حرام کر دیا گیا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام۔ ترجمہ دیکھیں گے، اللہ نے کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنایا، نیز حرمت والے مہینے نذرانے کے جانوروں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سب اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے شعائر اللہ، بیت اللہ کی تعظیم کا ذکر کیا ہے کہ شاعر اللہ، اس کی تعظیم یعنی امن و امان کے 4 اسباب بیان کیے ہیں کہ بیت اللہ میں جب انسان جاتا ہے تو شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ حرم میں جانے کے بعد اگر قاتل کسی آدمی کا وہ یہاں سے بھگ کر حرم میں جا کے امان لے لیتا ہے تو وہاں پر اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ امن والا شہر ہے، اس کو اللہ رب العزت نے امن والا شہر بنایا ہے۔ ہاں وہاں سے پکڑ کر لایا جائے یہاں پر، پھر اس سے قتال کا جو مطالبہ ہے قصاص والا وہ سے لیا جائے، وہاں نہیں لے سکتے۔ تو یہاں پر 4 اسباب بیان کیے ہیں بیت اللہ کے امن کے ہونے کے،
جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا اللہ رب العزت اللہ نے بیت اللہ کو، کعبہ کو حرام، حرام امن والا گھر۔ کعبہ کہتے ہیں چورس گھر کو، چار کونے والے گھر کو، جو چکور ہو اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ لیکن بیت اللہ میں، وہاں پر حرم میں، مکۃ المکرمہ میں ایک اور گھر تھا جس کو کعبہ کہتے تھے، لیکن اس کی ممتاز سے کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیت حرام کا لفظ اضافہ کر دیا کہ اس کعبہ سے مراد وہ والا کعبہ نہیں ہے جو اور دوسرا ہے، بلکہ اس سے بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے حرم میں، مسجد نبوی میں، وہ مراد ہے۔ امن کے چار اسباب بیان کیے۔ نمبر 1 قیامہ، کہ یہ بیت اللہ کا گھر جو ہے اللہ نے اس کو حرمت والا بنایا ہے۔ کیوں قیامہ؟ کہ یہ لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے، لوگوں کے ٹھہراؤ کا ذریعہ ہے۔ قیام کا ذریعہ کیا مطلب؟ ایک مطلب تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جو میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، قتل کرنے کے بعد وہاں پر وہ جا کر امان لے لیتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا قیام للناس کا، کہ جس طرح بیت اللہ اور مسجد نبوی وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر کوئی کاشت نہیں ہو سکتی، وہاں پر کسی قسم کے ہمیں سہولیات کھانے پینے کی نہیں ملتی، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہر چیز وہاں پر ہمیں مہیا فرمائی ہے، ہر چیز وہاں پر ہمیں دنیا کی ملتی ہے کہ انسان وہاں پر جو چیز کھانا چاہے کھا سکتا ہے، چاہے وہاں کی پیداوار نہ ہو۔ قیام للناس والشہر الحرام، اور دوسرا عظمت والا گھر اللہ نے اس لیے بنایا کہ یہ بیت اللہ میں جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اشہر حرم میں، جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ ہے، اسی طرح جو دوسرے مہینے ہیں مفسرین نے ان کو بھی یہاں شامل کیا ہے، محرم ہے، اس طرح ذی قعدہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ عرب میں ان مہینوں کے اندر قتال کرنا منع تھا، اس لیے اشہر حرم کہ یہ بیت اللہ کا جو گھر ہے یہ عظمت والا گھر اس لیے ہے کہ اس مہینے میں لوگ حرمت والے مہینے میں یہاں پر اللہ کا گھر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ والحج، اور چوتھی وجہ بیت اللہ کے عظمت ہونے کی کہ یہاں پر لوگ قربانی کا جانور لے کر جاتے ہیں۔ حج اس جانور کو کہتے ہیں جو حج کے موقع پر حاجی لوگ اپنے ساتھ قربانی کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، اور اس پر ایک نشانی لگائی ہوتی ہے، پٹے میں قلادہ ڈالا ہوتا ہے یا اس کی کوہان پر، اس کے کمر کے اوپر جو کوہان ہے اس کے اوپر نشان لگایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اس کو حج کہتے ہیں۔ تو یہ حجی قربانی والا جانور بھی جب بیت اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو لوگ اس جانور کو بھی کچھ نہیں کہتے کہ یہ بھی وہاں پر امن کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح والقلائد، پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے تو حج کی علامت کے طور پر اپنے گلے میں ایک قلادہ ڈالتے تھے، علامت کے لیے، تاکہ دور سے آنے والے کو پتہ چلے کہ یہ آدمی حج کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہ 4 علامتیں بیان کی ہیں بیت اللہ کے عظمت ہونے والی۔ پہلی قیام للناس، کہ یہ لوگوں کے ٹھہراؤ کا ذریعہ ہے۔ والشہر الحرام، اور اشہر حرم میں ماہ ذی الحجہ میں لوگ یہاں پر حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ والحج، اور نذرانے کے جانور یہاں پر لے کر آتے ہیں۔ والقلائد، اور گلے میں پٹے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں جو حج کی علامت ہوتی ہے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے فرمایا یہ سب اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔